بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے رد الحاد کورس کا۔ اس سبق کا عنوان ہے الحاد اور ملحدین کی اقسام۔ چونکہ ہر ملحد ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا، کسی ایک فکر ایک سوچ کا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اسباب اور نظریات کے لحاظ سے الحاد کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور ملحدین کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ اقسام وہ اسباب کے لحاظ سے ہیں اور کچھ اقسام جو ہے وہ نظریات کے لحاظ سے ہیں۔ ہمارے دور حاضر میں الحاد کی تقریباً 3 قسمیں زیادہ ہے۔ ایک ہے الحاد مطلق، جس کو گنوسٹک ازم کہا جاتا ہے اور ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے لا ادریت، اگنوسٹک ازم، اور چوتھی قسم ہے ڈیزم۔ انشاءاللہ سب کی تعریف آئے گی۔ الحاد مطلق یا مطلق الحاد، ایتھیزم یا گنوسٹک ازم۔ گنوسٹک ازم کا معنی ہے علم رکھنا، معرفت رکھنا، یعنی ایک ملحد کو جب وہ خدا کا انکار کرتا ہے تو اس کو اپنے انکار کا پورا علم ہوتا ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ روح اور فرشتے، جنت، جہنم، جتنی بھی میٹا فزیکل چیزیں ہیں جو مذہب کی علم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، یعنی مابعد طبیعت امور جتنے بھی ہے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اپنے انکار پر اس کو پورا یقین اور مکمل علم ہوتا ہے، اور وہ اپنے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور یہ فطری قوانین یعنی نیچرل لاز کے تحت چل رہی ہے۔ اس نظریے کے حامل کو گنوسٹک کہا جاتا ہے یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ملحد کہا جاتا ہے یا الحاد مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے یہی نظریہ، یہی فکر مراد ہوتی ہے، یعنی گنوسٹک ازم، جس کو ایتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے لا ادریت، اگنوسٹک ازم۔ یہ اگنوسٹک ازم کی جو اصطلاح ہے یہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز ماہر حیاتیات ہے، یعنی بیالوجسٹ ہے، T.H. ہکسلے، اس نے یہ اصطلاح بنائی تھی اور اس سے مقصد ان لوگوں کو مخاطب کرنا تھا جن کی پسند اور ناپسند کا جو محور ہے وہ خود اپنی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا کے ہونے اور نہ ہونے، خالق کی کائنات کے ہونے اور نہ ہونے، کسی مذہب کے سچ ہونے یا باطل ہونے سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو ان لوگوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو ان چیزوں میں تھیزم یعنی یقین خدا یا ایتھیزم یعنی انکار خدا، ان قضیوں میں اور ان جھگڑوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں، مثلا ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نہیں ہے اور تھیسٹ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والے اور خدا پر یقین رکھنے والے دونوں آپس میں بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تیسری قسم جو بالکل اپنے آپ کو نارمل اور غیر سیاسی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ایک درمیانے درجے میں رکھتے ہیں کہ ہمیں نہ خدا کے ہونے کا کوئی علم ہے اور نہ ہمیں خدا کے نہ ہونے کا کوئی علم ہے، یعنی یہ وہ سوچ ہے یا یہ وہ فرقہ ہے کہ جو خدا کے ہونے کا بھی یقین نہیں رکھتا اور خدا کے نہ ہونے کا بھی یقین نہیں رکھتا۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ خدا ہے
تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ خدا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ خدا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ خدا نہیں ہے۔ تو ان کو لا ادری کہا جاتا ہے، یعنی ہر سوال کے جواب میں وہ لا ادری کہتے ہیں۔ لا ادری مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ خود کو تو نیوٹرل رکھتے ہیں، لیکن یہ نیوٹرل ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کنڈیشن اور اپنی ایک سٹیٹس وہ انکار خدا ہی کی بنائی ہے۔ سٹیٹس جو ان کا ہے، یعنی جس پوزیشن پر ہے تو وہ انکار خدا ہی کے پوزیشن پر ہے۔ اگر ان کو آپ سمجھائیں خدا کا یقین تو بالکل بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ کہ خدا کی ہستی میں شک کرے تو شک اور انکار یہ تو برابر ہی ہے، کیونکہ ایمان اور یقین یہ شک کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ مشکوک ہوتے ہیں، ہر چیز میں شک کرتے ہیں، لیکن ہوتے یہ وہیں انکار ہی کے پوزیشن میں، لیکن خود کو یہ جو ہے نیوٹرل تصور کرواتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ڈیزم۔ ڈیزم اس نظریے کا مطلب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو تو کسی نہ کسی خالق نے پیدا کیا ہے، یعنی کائنات کے وجود کی توجیہ ہم خالق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کسی ہستی ماورا ہستی نے اس کو پیدا تو کیا، لیکن کائنات چلانے میں یا کائنات کے حرکت و سکون میں خصوصاً انسانوں کی نظریات اور انسانوں کے اعمال اور افعال میں اس خدا کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ اس خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اس نے کائنات بنا دی اور پھر نیچرل لاز قوانین فطرت کے حوالے کر دی، اور اب اس خالق کا خصوصاً اس کائنات بلکہ خصوصاً انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی ماورا ہستی، یعنی جس خالق نے کائنات بنائی ہے تو اس خالق کی پابند نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی سے گزارے گا، اپنے لیے زندگی کا ضابطہ حیات انسان خود طے کرے گا۔ تو اس سے تو ایک انکار ہوا، جو دین اسلام ضابطہ حیات ہے تو اس کا انکار ہوا کہ مذہب کے پابند نہیں ہے، کوئی آسمانی یا الہی تعلیمات اور احکام کے ہم پابند نہیں ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ وہ آخرت کا انکار ہے کہ جب ہم کسی ہستی کی مرضی کے پابند نہیں ہیں زندگی گزارنے میں، تو ہم سے مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ خالق کائنات کو تو مانتے ہیں، لیکن پھر خالق اپنے خالقیت کے ساتھ مالک بھی ہے، اور پھر روز جزا کا حساب لینے والا بھی ہے، وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ڈیزم کہلاتے ہیں۔ اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مذہب کے مقدمات میں سے 3 مقدمات ہیں۔ ایک یہ کہ خالق کائنات ہے، دوسرا یہ کہ وہ خالق کائنات ہمارا مالک بھی ہے، اس کی مرضی کے ہم پابند ہیں، اور اسی پابندی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کا پھر ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ یہ 3 مقدمات۔ تو اب یہ پہلے مقدمے کو تو مانتے ہیں، لیکن دوسرے اور تیسرے مقدمے کو نہیں مانتے، تو اس لیے ان کو بھی ملحدین کے کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈیزم کے نظریے کے بہت سارے فلاسفہ اور علماء ہیں، ڈیوڈ ہیوم ہے اور میڈلٹن وغیرہ نے اس نظریے کو زیادہ فروغ دیا ہے، اور ان کے علاوہ معروف و مشہور ماہر معاشیات جو ہے وہ ایڈم اسمتھ کی تحریروں سے بھی اسی سوچ ڈیزم کی فکر واضح ہوتی ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی خالق کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ضابطہ حیات میں زندگی گزارنے میں اور مرنے کے بعد حساب کتاب میں وہ اپنے آپ کو خالق سے بالکل آزاد سمجھتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں عمومی طور پر آپ کو ملحدین کی ملیں گی۔ ایک چوتھی قسم جو ہوتے تو ملحدین نہیں، لیکن الحاد کے لبادے میں اسلام دشمن ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ملحدین کی اکثر جو تعداد ہے وہ ان لوگوں کی پائی جاتی ہے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کٹر قسم کے فرقہ پرست ہوتے ہیں اور متشدد قسم کے مذہبی ہوتے ہیں. عموماً یہ مسیحی ہوتے ہیں یا قادیانی ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا رافضی ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ ملحد کا روپ اختیار کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں اور مسلم ممالک کے حالات پر یہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی نازیبا اور غیر مہذب انداز میں مسلمان، اسلام اور مسلم ممالک کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ کبھی وجود خدا پہ بات نہیں کریں گے، یعنی ان ٹاپکس پر، ان موضوعات پر یہ بات نہیں کریں گے جو ایک مذہب اور الحاد کے درمیان اختلافی مسائل ہیں، ان پہ یہ بحث نہیں کریں گے. مثلا وجود خدا ہے، آخرت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اور اسی طرح آسمانی کتابیں، یہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو ہر مذہب میں مشترکہ ہے. ہر مذہب میں خدا کا وجود ایک تصور کے طور پر موجود ہے. ہر مذہب میں آسمانی اور خدائی تعلیمات کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. ہر مذہب میں آخرت، جنت اور جہنم کا عقیدہ موجود ہے. اور ملحد تو بالکل بھی نہیں مانتا، چاہے جو بھی مذہب ہو. جس مذہب کا جو بھی تصور ہوگا، تصور خالق یا تصور مذہب اور تصور دین اور تصور آخرت، وہ تو جس طریقے سے بھی ہو تو ملحد تو نہیں مانتا. لیکن یہ لوگ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اس لیے یہ الحاد والے ٹاپکس پر بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہمیشہ سیرت پہ وہ کریں گے، سیرت نبی پر، سیرت صحابہ پر، ازواج مطہرات پر اور مسلمان خلفاء پر اور مسلم معاشروں پر، مسلمانوں کے کردار پر، علماء کے کردار پر یہ پروپیگنڈے کے انداز میں اس طرح کی تنقید اور اعتراضات کریں گے. تو سمجھ جائے کہ یہ لوگ کٹر قسم کے مذہبی ہے، لیکن خود اپنے مذہب کو چھپانے کے لیے ملحد کا روپ دھار کر یہ اسلام پر، مسلمانوں پر اور مسلم ممالک پر اور مسلم معاشرے پر حملہ آور ہے. دوسری نشانی ان لوگوں کی عموماً یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم کو غیر محفوظ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے. تو ایسے لوگ ملحد نہیں ہوتے. ان سے آپ الحاد پہ بات نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کا جو اصل روپ ہے اور اصل عقیدہ ہے وہ سامنے آئے. ظاہر ہے جب اگر وہ ہندو ہوگا تو پھر ہم اسلام اور ہندوازم کا جو ہے وہ کمپیئرنگ کریں گے، ٹھیک ہے، کمپیریزن کریں گے، تقابل کریں گے، اس طریقے سے ان سے بحث کریں گے. اگر مسیحی ہے تو اسلام اور مسیحیت کا آپس میں تقابل ہوگا. اگر رافضی ہے تو اسلام اور رافضیت کا اس طرح تقابل ہوگا. اگر قادیانی ہے تو اسلام اور قادیانیت کا آپس میں کیا ہوگا، یعنی تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا. تو لہذا ان کا مذہب معلوم کر کے، ان کا فرقہ معلوم کر کے، اس طریقے سے اور اسی معیار اور پیراڈائم میں، دائرے میں رہ کر ان سے بات چیت کرنی چاہیے. تو ملحدین کی اکثر جو آپ کو ایک تعداد ملے گی سوشل میڈیا پر، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اب اسباب کے لحاظ سے، یہ تو نظریات کے لحاظ سے تقریباً 4 قسمیں، ایک ایتھیسٹ، گنوسٹک اور ایتھیزم یعنی گنوسٹک ازم، ایک ایگنوسٹک ازم اور ایک ڈیزم، اور ایک وہ فرقہ پرست یا وہ مذہبی متشدد لوگ جو الحاد کے روپ میں آتے ہیں اور ملحد کی شکل میں آتے ہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. تو یہ ان کی فکریں ہیں. فکری لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہے، اور بھی ہے لیکن اختصار کے لیے آپ کو بتا دی. اسباب کے لحاظ سے ہم الحاد کی تقسیم جو ہے وہ 2 قسموں پر کرتے ہیں. ایک ہے علمی الحاد اور دوسرا ہے 3 قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے علمی الحاد، دوسرا ہے نفسانی الحاد، اور تیسری قسم ہے نفسیاتی الحاد. علمی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت زیادہ سائنس پڑھ لی یا بہت زیادہ فلسفہ پڑھا، اتنا زیادہ اس میں گہرائی تک چلا گیا کہ وہ خدا اور مذہب کی چیزوں کے بارے میں
شبہات کا شکار ہوا۔ تو چونکہ فلاسفہ اور سائنسدان جو ہے وہ کائنات اور ان میں موجود مادی چیزوں کی توجیحات وہ سائنٹیفک میتھڈ میں کرتے ہیں، یعنی ان کا میٹیریل میتھڈ استعمال کرتے ہیں، مادی توجیحات، اور فلسفی جو ہے وہ عقلی توجیحات۔ تو اب یہ ایک مخصوص دائرہ ہے کہ کسی چیز کی تحقیق آپ مادی پیراڈائم میں کریں گے تو وہ مادہ کا جو دائرہ ہے وہ ایک محدود ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی توجیہ اور تحقیق اگر آپ عقل کے پیمانے سے کریں گے تو عقل بھی محدود ہے، تو وہ ایک محدود دائرے تک آپ کو ان چیزوں کا علم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ خدا کی ہستی اور میٹا فزیکل جو چیزیں ہیں، یعنی مابعد الطبعیات، یہ مادے کے دائرے سے بھی ماورا ہیں اور عقل کے دائرے سے بھی ماورا ہے۔ اگر آپ ریشنل میتھڈ استعمال کریں گے تو آپ خدا کی ہستی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ استعمال کریں گے، یعنی میٹیریل میتھڈ، یعنی مادی طریقہ کار استعمال کریں گے، تو آپ غیر مادی مابعد الطبیعت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے یہ لوگ پھر مابعد الطبیعت، یعنی اللہ کے وجود کا اور فرشتوں کے وجود کا، جنات کے وجود کا، جنت جہنم کے وجود کا، یعنی مذہب کا وہ حصہ جو مابعد الطبیعت پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور انکار کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو سائنس ہمیں کیوں نہیں بتاتی، اگر یہ چیزیں ہیں تو عقل اور فلسفہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے۔ تو یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تعلیم یافتہ اور اعلیٰ سطح کے تعلیم یافتہ لوگ کہ جو مطلب اس اعلیٰ سطح تک پہنچ جائیں کہ جن کی نظر میں پھر سائنس یا فلسفے کے علاوہ کوئی اور میتھڈ علوم کا نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے، ان کے ذہن میں ایک پیراڈائم بن جاتا ہے۔ تو اعلیٰ سطح کے لوگ چونکہ بہت کم ہیں تو اسی لیے اس قسم کے ملحدین بھی بہت کم ہیں۔ لیکن اگر ایسے کسی ملحد سے یا شکوک و شبہات کا شکار اگر سائنس یا فلسفے کی وجہ سے ہیں، تو اگر آپ کا سامنا ہو تو پھر ان لوگوں کو انہی کی زبان میں اور انہی کے سٹیٹس کے مطابق بات چیت کر لینی چاہیے، یعنی ان کے لیے سائنس اور فلسفے کا ماہر ہونا چاہیے تاکہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دے یا سمجھا سکے۔ وہ پھر ہمارے جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ ان کی اعلیٰ سطح ہے اور ہم جو ہے ان سے نچلی سطح کے ہیں، تو پھر ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے اور نہ وہ ہماری بات سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفسانی الحاد۔ نفسانی الحاد ہے، یہ بھی تقریباً تمام معاشروں میں یہ نفسانی الحاد بڑے پیمانے پر موجود تھا، کہ جس میں ایک شخص جو ہے خدا کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات کا علمی طور پہ تو شکار نہیں ہوا، لیکن اپنی خواہش نفس کے بسبب اس نے خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے سائنس کا یا علم ہے فلسفے کا یا کسی اور فن کا، اور اس کی بنیاد پر وہ جو ہے نا خدا کا انکار کرتا ہے، نہیں، بلکہ خواہشات نفس میں اتنا وہ گھس گیا ہے کہ اب اس کو جو ہے نا اپنی خواہش کو توڑنا اور اپنے نفس کے خلاف کوئی کسی بات کو جو ہے وہ دبانا، کسی خواہش کو دبانا اس کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ تو اب وہ اپنے نفس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن نفس کے مقابلے میں جو خدائی تعلیمات ہے یا مذہبی تعلیمات ہے تو سرے سے اس کا انکار کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو ملیں گی اس طرح کی آیتیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، جس طرح فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، وہ بھی نفسانی الہاد کا اور نفسانی شرک کا، خود کو الہ سمجھا یا اپنی خواہشات کو الہ سمجھے اور اللہ رب العزت کا انکار کر دے۔ تو یہ ضد، عناد اور انانیت پرستی اور نفس جو اندر کا ہے وہ خدا کے
انکار پر مجبور کرتا ہے، اور خدا کی تعلیمات چونکہ نفس کے خلاف ہوتی ہے، نفس کی خواہشات کو دبانے اور توڑنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس سے ہو نہیں پاتا، تو وہ پھر اپنی نفس کو چھوڑنے کے بجائے مذہب اور خدا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے مشرکین اور ایسے ملحدین کی تعداد آپ کو ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ تیسری قسم ہے نفسیاتی الحاد۔ الحاد کا سب سے زیادہ جو سبب بنتا ہے وہ نفسیات ہوتی ہیں، نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں کچھ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نفسیاتی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے کم علمی کی وجہ سے پھر یہ مذہب کا اور خدا کا انکار کر لیتے ہیں۔ نفسیاتی حادثات یا وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے تھوڑا سا فلسفہ پڑھ لیا اور تھوڑی سی سائنس پڑھ لی اور تھوڑا سا جو ہے وہ مذہب کا مطالعہ کر لیا، اب اس کی نفسیات بن جاتی ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میرے پاس بہت علم ہے۔ اب جب اللہ کا یا اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے، یا قرآن کریم کی کوئی آیت آتی ہے، یا حدیث آتی ہے، مذہب کا کوئی مقدمہ آتا ہے، تو یہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتا، تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ تو دین نہیں ہو سکتا، یہ کیسا دین ہے؟ یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات، اور پھر کہتا ہے کہ بھائی فلسفے میں تو ایسا ہے، اور سائنس میں تو ایسا ہے، اور مذہب جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس کو چونکہ تینوں چیزیں مکمل طور پر پتہ نہیں ہوتی، لیکن نفسیاتی طور پہ وہ اس پوزیشن پر ہوتا ہے کہ وہ خود کو بڑا عالم اور بڑا مفکر اور دانشور سمجھتا ہے، تو چیزوں کو مکمل طریقے سے نہ سمجھنا یہ غلط فہمی کا سبب بنتا ہے، اور یہی غلط فہمی پھر اس کو انکار تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو جو ہے اس کیٹیگری کے بہت سارے لوگ ملیں گے، آپ کو سوشل میڈیا پر آپ جائیں گے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آیت لگائیں گے اور کہیں گے سائنس کے خلاف ہے، آیت لگائیں گے کہیں گے یہ عقل کے خلاف ہے، آیت لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو معاشرے کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے، یا حدیث لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے اخلاقی معیارات کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، فلسفے کے خلاف ہے، قوانین فطرت کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمی یوں سمجھے کہ ان کی ایک نفسیاتی غلط پوزیشن ہے، کمزور پوزیشن ہے، اس وجہ سے ان کو یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اشکالات علمی نہیں ہوتے، انتہائی سطحی ہوتے ہیں اور غیر علمی ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو سائنس کا پورا علم ہوتا ہے کہ آپ سائنس کی زبان میں ان کو سمجھا دیں، نہ فلسفے کا پورا علم ہوتا ہے کہ آپ فلسفے کی زبان میں سمجھا دیں، نہ ان کے پاس مذہب کا پورا علم ہوتا ہے کہ آپ ان کو مذہب کا اصل اور حقیقی مقدمہ سمجھا دیں اور کہہ دیں کہ بھائی آپ غلط سمجھے ہیں، اصل تو مذہب یہ کہتا ہے۔ آپ سمجھائیں گے ہی نہیں سمجھیں گے۔ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ہر چیز کا علم ہی تھوڑا تھوڑا ہے، تو پھر بحث برائے بحث آگے چلتی جاتی ہے اور نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے ان کو صحیح علم دینا ہے، یعنی پیار محبت سے دوستانہ ماحول میں، اور بغیر کسی فتویٰ لگائے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے بغیر ہم نے، اگر یہ کسی سائنسی فارمولے کی وجہ سے اگر یہ غلط فہمی کا شکار ہے تو ہم اس کو سائنسی فارمولہ سمجھا دیں، اگر فلسفے کی کسی قاعدے کی وجہ سے اگر یہ غلط فہمی کا شکار ہے تو ہم فلسفے کا وہ قاعدہ پورا سمجھا دیں، اگر مذہب کے مقدمے کو پورے طریقے سے نہیں سمجھا اور اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے تو مذہب کا اصل مقدمہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا دیں کہ بھائی اللہ اور رسول کا تو یہ موقف ہے، لیکن تو یہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اب تجھے اپنی فہم پر اعتراض ہے، اللہ اور رسول اور اسلام کے اصل مقدمے پر تیرا کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہے۔
تو اگر ہم سمجھائیں گے تو ان کے شبہات پھر دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نفسیاتی وجوہات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہوا، مثلا اس کو کسی عورت سے عشق تھا، محبت تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، مثلا ماں باپ کی مرضی نہیں تھی۔ اب اسلام میں تو ماں باپ کی اطاعت ہے، اور ہمارا معاشرہ الحمدللہ وہ معاشرہ ہے جس میں ماں باپ کی ایک عزت ہے اور احترام ہے، ان کے رائے کو جو ہے، ان کی رائے کو اپنے رائے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کو پسند نہیں ہے تو الحمدللہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر پھر رشتہ نہیں کرتے، اپنی محبت اور اپنے پیار کو جو ہے پھر قربان کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ان کو چوٹ پڑ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے جس میں جو ہے نا انسان کو اپنی رائے کی آزادی نہیں ہے، اور اس کو پتہ نہیں کب تک ماں باپ کا پابند رہنا پڑے گا۔ تو ایک چوٹ لگ جاتی ہے اس کو، اور پھر وہ جو بدگمان ہوتا ہے یا بدظن ہوتا ہے، وہ اسلام کے جو ایک یعنی خاندانی اور ایک اخلاقی اقدار ہیں کہ ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی اطاعت لازمی ہے، تو اس کے نفسیاتی چوٹ لگ جاتی ہے، محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مذہبی کا انکار کر لیتا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے نفسیاتی وجوہات میں، کہ کوئی آدمی ہے وہ اس نے کاروبار میں جو ہے لوس کر لیا، اس نے کاروبار کیا، محنت کی، کوشش کی، لیکن کاروبار میں نقصان ہوا، سارا پیسہ ڈوب گیا۔ اب وہ جو ہے نا سال و سال تک اٹھ نہیں پاتا، سنبھل نہیں پاتا، تو وہ انکار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اگر خدا ہے تو میں تو نمازی بھی تھا، حلال کما رہا تھا، محنت بھی کر رہا تھا، تو مجھے محنت کا پھل کیوں نہیں ملا؟ خدا نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ فلاں فلاں کو تو اتنا دیا، وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتے، فلاں فلاں کو اتنا دیا کہ ان کا کاروبار بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ مجھے نہیں ملا۔ یہ کیسی تقسیم ہے خدا کی، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی یعنی ایک مالی یا تجارتی یا کاروباری چوٹ لگنے سے وہ اس طرح شیطان بھی اس کو یعنی الحاد کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ شادی کی ہو یا کاروبار کی ہو یا جاب کی ہو، کوئی بھی خواہش ہو، اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ یاسین، سورۃ الرحمن یا اس طرح کی سورتوں کا جو نا ورد کرتا ہے، صبح و شام لگا رہتا ہے، اور اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ملے، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، یا فلاں جگہ جاب لگ جائے، یا فلاں ملک میں میرا ویزا لگ جائے۔ ایک سوچ جو انسان کی ہوتی ہے اپنے لیے، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے کے پابند تو نہیں ہے نا، اگر وہ دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے، وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ تو دعا تو اللہ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کی مشقت اٹھاتا ہے اور کبھی اس کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگتا ہے، تو پھر وہ مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہنے لگتا ہے کہ یار میں نے اتنا اللہ سے مانگا، اگر اللہ ہوتا تو مجھے تو ضرور دیتا، فلاں کو دیا ہوا ہے بغیر مانگے، کافروں کو اتنے بڑے بڑے بنگلے دیے ہیں اور وہ جس سے چاہے شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خدا سے مانگتے بھی نہیں اور ان کو مل جاتا ہے، اور میں کب سے لگا ہوا ہوں، میں جو ہے نا مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہی، اور میرا فلاں جگہ ویزا نہیں لگ رہا، یا میرا کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا، یا میری شادی فلاں جگہ نہیں ہو رہی، 3 سال 10 سال یا 5 سال سے جو ہے نا دعائیں مانگ کے، وظیفے کر کے، تسبیحیں توڑ کے، ٹھیک ہے، اور مصلح گھس کر جو ہے نا میں تھک گیا ہوں، لیکن ملتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو میری دعا قبول ہو جاتی۔ اس طرح کے وہ مطلب شیطان اس کو ناامیدی اور مایوسی کی طرف اس طریقے سے بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی چوٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ مانگنے کے باوجود آپ کو نہ ملے، تو انسانی نفسیات کو چوٹ پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو انکار خدا اور انکار مذہب کی طرف لے جائے۔ تو یہ بھی ہے، بہت ساری اور نفسیات ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ
ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائے اور ان کا جو مرض ہے، ان کی جو وجہ ہے، ہم ان کو سمجھ لیں اور پھر ہمدرد بن کر ہم ان کو سمجھا دیں اور ان کو اس نفسیاتی بیماری سے اور کیفیت سے نکال دے اور اس کو بتا دے کہ بھائی تمہاری بیماری کا اور تمہاری جو ہے نا اس چوٹ کا حل یہ نہیں ہے کہ تم خدا ہی کا انکار کرو یا مذہب ہی کا انکار کر دو، بلکہ اللہ نے اور بھی راستے رکھے ہیں اور اللہ نے جو ہے نا اور بھی امید دی ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اور اس میں ہم بہت ساری مثالیں بھی دے سکتے ہیں کہ کسی کی پیار کی شادی ہو گئی لیکن 3 مہینے بعد طلاق ہو گئی، کسی کی پیار کی شادی ہو گئی لیکن بیوی نے بے وفائی کر دی اور وہ بھاگ گئی، کسی کی پیار کی شادی ہو گئی لیکن یہ کہ شوہر نے اس کا جو زیورات اور لڑکی کا کے زیورات مال وغیرہ لوٹ کر بھاگ گیا، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور کسی کو بہت سارا مال ملا تو پھر وہ حرام میں، زنا میں، شراب خوری میں اور عیاشیوں میں وہ مال کی وجہ سے جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے تم مال مانگ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں خیر نہ ہو۔ اگر تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تو دیکھو فلاں کے اتنے اولاد ہے لیکن وہ اولاد سے جو ہے وہ سر پیٹ رہا ہے، تو اب کس کے لیے کس چیز میں خیر ہے یہ انسان نہیں جانتا۔ ہاں انسان اس کا پابند ہے کہ اللہ سے خیر مانگے، اب خیر اس کے لیے کہاں مقدر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے ہم زبردستی نہیں منوا سکتے اپنی بات کو۔ دعا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ہم نے دعا مانگی تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے۔ اب کوئی چیز ہم مانگتے ہیں اس میں ہمارے لیے اگر خیر ہے، یہاں خیر ہے تو اللہ یہاں دے دیتے ہیں، اگر یہاں خیر نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں کوئی اور چیز مل جاتی ہے، یا یہ کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو ہمدردی، پیار، محبت سے جو ہے سمجھائیں اور ان کو اس نفسیاتی کیفیت سے جب نکالیں گے تو خود بخود وہ الحاد سے نکل کر اسلام کی طرف آئے گا۔ تو اس طرح مختلف اقسام اور یہ کیٹیگریز جو ہم نے الحاد اور ملحدین کی کیٹیگریاں بتائی ہے، تو ہر ایک کو سمجھنا ہے اور ہر ایک سے اس کے مطابق اور اس دائرے میں اور پیراڈائم میں بات کرنی ہے، تب جو ہے نا بات مفید ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔